جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ سیریز اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے کئی خیالوں میں اس کو تھوڑا سا تصور کر سکیں۔ وہ کہ ہم جتنا بھی تصور کر لیں، ہم وہاں کی نعمتوں کو کبھی بھی جان نہیں سکتے، ان کی اصلیت کی واقعی وہ ہیں کیسی۔ مگر جتنا بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، اس کی بیس کے اوپر یہ سیریز تیار کی گئی ہے۔ چلتے ہیں سیریز کی طرف۔ میری خادمائیں طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے خوبصورت تھالوں میں بیش قیمت زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ یہ سب کیا میں پہنوں گی؟ مجھے زیور کا تو ہمیشہ سے بڑا شوق تھا، مگر اتنے سارے کپڑے، ایک ایک جوڑے کو میں شوق سے کھول کے دیکھنے لگی۔ اتنے خوبصورت، یہ سب میرے لیے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں سب پہن لوں۔ ایک خادمہ آگے بڑھ کے بولی، یہ سب آپ ہی پہنیں گی اور ایک ہی وقت میں آپ کئی کئی لباس پہن سکتی ہیں۔ میں نے جلدی وہ کپڑے ٹرائی کرنا شروع کر دیے۔ کیا بہترین فٹنگ تھی، یوں لگتا تھا کسی نے خاص طور پہ میرے لیے تیار کی ہیں۔ میں سامنے لگے ہوئے دراز قد شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ کیا؟ یہ میں ہوں؟ اتنی حسین؟ ایسی تو میں کبھی جوانی میں بھی نہیں تھی۔ میں تو اپنی جوانی سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ کھلا ہوا رنگ روپ، چہرے پہ کوئی داغ دھبے نہیں، کوئی جھریاں نہیں، کوئی حلقے نہیں۔ جب میں فوت ہوئی تھی تب تو میری حالت بالکل اچھی نہیں تھی۔ بیماری نے میرا رہا سہا رنگ بھی ماند کر دیا تھا۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میرے سامنے یوں لگتا تھا کوئی انسان نہیں، پری کھڑی ہوئی ہے۔ دبلا پتلا جسم، میرا موٹاپا کہاں گیا جو جوانی میں ہوا کرتا تھا، اور میرا وہ کمزور جسم کہاں گیا جو فوت ہونے سے پہلے تھا۔ مجھے کتنا شوق تھا نا حسین نظر آنے کا، اس کے لیے میں نے کتنے جتن کیے تھے، مگر جوانی میں موٹاپے نے تنگ کرے رکھا اور ادھیڑ عمر میں بیماری نے میرا کچھ نہیں چھوڑا۔ اب یہ ایسا خوبصورت متوازن جسم کہاں سے آ گیا؟ میری خادمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہ جنت ہے، یہاں سب جوان ہے، سب حسین ہے، نہ کوئی حیض، نہ کوئی نفاس، نہ کوئی حسد، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی کینہ۔ میں بے اختیار ہو کے اپنے نرم و ملائم گالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرا حسن ایسا تھا کہ اگر کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی دیکھ لیتا تو شاید مر جاتا۔ دنیا میں اگر میں جہاں کا ہوں تو مغرب اور مشرق سب روشن ہو جائیں۔ میری خوشبو ایسی تھی کہ دنیا میں چلی جاؤں تو ساری دنیا روشن، ساری دنیا خوشبودار ہو جائے۔ میک اپ کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں تھی، میں اس کے بغیر ہی اتنی حسین لگ رہی تھی۔ میرا جی ہی نہیں بھر رہا تھا خود کو دیکھنے سے۔ دنیا میں تو حال یہ ہو گیا تھا کہ آخر میں تو خود کو شیشے میں دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ اور آج یہ ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورت بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ جو کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ میرے قریب کھڑی خادمہ نے میرے شوق کو دیکھا اور بولی، یہ حسن آپ کی نمازوں، آپ کے روزوں اور آپ کی عبادات کی وجہ سے آپ کو ملا ہے۔
جس کی وجہ سے آپ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین بنا دی گئی ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں رخ موڑ موڑ کے خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، یوں لگتا تھا میرے رب نے مجھے نیا بنایا ہے۔ واقعی میں وہ نہیں، میں دوبارہ پیدا کی گئی ہوں۔ اور میری زبان بار بار الحمدللہ کے کلمات کہے جا رہی تھی، بے اختیار منہ سے یہی نکل رہا تھا، اے اللہ تو کتنا قدردان ہے۔ مجھے پتا ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ شوق سے تیری عبادت کرتی، میں اور زیادہ تیری محبت میں تیری اطاعت کرتی۔ میں نے کیوں کوئی ایک دن بھی کمی کی؟ میں تو اس قابل بھی نہ تھی جو کچھ تو نے مجھے عطا کر دیا، میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر ہی۔ میں ان کو اور اچھا کرتی اگر مجھے پتا ہوتا۔ تو واقعی کتنا قدردان ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ میری خادمہ بھانپ گئی اور بولی، یہاں کوئی سجدہ نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، نہ یہاں سجدے، نہ یہاں نمازیں، نہ یہاں روزے، یہاں صرف عیش ہی عیش ہے۔ میں نے حیران ہو کے کہا، اچھا سنو، کہیں میرا یہ حسن مان نہ پڑ جائے۔ کیا کروں کہ میں بس ہمیشہ ایسی ہی رہوں، کبھی میرے چہرے پر کوئی بدنمائی نہ آئے، ہمیشہ اتنا ہی زبردست رہے، پرفیکٹ رہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی جواب پاتی، ایک آواز ہمارے کانوں میں پڑی، باہر کوئی اعلان ہو رہا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف بڑھی، میری ساری خادمائیں میرے پیچھے پیچھے حاضر باش چلتی ہوئی آ گئی۔ وہ تو یوں لگتا تھا کہ ایک پوری ٹیم میرے حکم کی منتظر ہے کہ ادھر میں منہ سے کچھ نکالوں تو وہ فوراً پورا کریں۔ میں کھڑکی کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ باہر ایک مسحور کن خوشبو تھی، یہ وہی خوشبو تھی جو جنت میں داخل ہونے سے پہلے کئی سال کی مسافت سے آ رہی تھی۔ میں نے ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی تھی۔ اعلان کرنے والا ایک اعلان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اے جنتیوں، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہے اچھا، الحمدللہ۔ مجھے پتا ہے بیماری کیا ہوتی ہے، میں نے بیماری کے دن دیکھے ہیں، بہت تکلیف دے تھے، دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ اعلان کرنے والے نے دوسرا اعلان کیا، اے جنتیوں، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تب میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اچھا کبھی مریں گے نہیں، کوئی بھی یہاں مرے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہاں پہ کوئی جنازہ نہیں ہوگا، کوئی قبر نہیں ہوگی، کسی کو موت نہیں آئے گی، تو کوئی جدائی بھی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر کی جب وفات ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے میں کتنا روئی تھی، 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، زندگی تاریک ہو گئی تھی۔ انسان موت کے سامنے کتنا بے بس ہو جاتا ہے، کیسے اپنے پیاروں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتی ہے موت۔ یہ کیسی پیاری جگہ ہے جہاں موت نہیں، جہاں کوئی کسی کے غم میں آنسو نہیں بہائے گا، جہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی، جہاں ہمیشہ اپنے پیاروں کا ساتھ رہے گا۔ اعلان کرنے والے نے ایک اور اعلان بھی کیا، جنتیوں، یہاں ہمیشہ تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر یہ سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہائے واقعی بڑھاپا وہ تو ایک اذیت ہے۔ میں نے اپنی امی جان کو بڑھاپے میں دیکھا تھا، وہ کیسے بستر پہ لگ کے رہ گئی تھی، جسم لاغر ہو گیا تھا، عقل جاتی رہی تھی۔ بڑھاپا تو خود ایک بیماری سے کم نہیں۔
اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میرا حسن بھی ہمیشہ اسی طرح رہے گا، میں بھی جوان رہوں گی، اور کسی میک اپ کی ضرورت نہیں خود کو جوان رکھنے کے لیے، کسی کریم، لوشن، فیشل کی ضرورت نہیں۔ اعلان کرنے والے نے پھر کہا، اے جنتیو، تم ہمیشہ مزے کرو گے، تم کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ اس کی آخری بات نے تو میرا دل ہی کھینچ لیا۔ اچھا، واقعی کیا یہاں کبھی غم نہیں ہوگا؟ مجھے یاد آیا دنیا میں نے بڑے دکھ جھیلے، بہت غم کاٹے، بہت عرصہ روتی رہی۔ غم بھی انسان کو کھا جاتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ وہ جنت جیسی زمین پر بھی ہو تو غم اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ اس کے پاس دنیا جہان کی آسائشیں بھی ہو، مگر اگر دل میں دکھ ہو تو زندگی بھاری ہو جاتی ہے۔ انسان زندہ ہو کے بھی ایک لاش سے کم نہیں ہوتا۔ یہ جگہ کیسی پیاری ہے، مجھے یہاں سے کبھی نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ مجھے یہاں سے کوئی نکالے گا تو نہیں؟ میرے منہ سے جھٹ سے نکلا۔ میری خادمہ بولی، کیا آپ نہیں جانتی؟ جنت والوں کے بارے میں کہا گیا خالدین فیہا ابدا۔ میں نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے، بس چاہتی ہوں کہ کوئی یقین دلا دے۔ تم کیا جانو کہ کوئی پیاری چیز جب مشکلوں سے ملتی ہے تو انسان کو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں چھن نہ جائے۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ وہ بولی، ہاں یہ جنت ہے، یہاں آپ بے فکر ہو جائیے، یہاں سے آپ کو کوئی نہ نکالے گا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میں اب جنت میں آ کے اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ ابھی تو شاید ایک دن بھی نہیں گزرا، لیکن میرے رب نے مجھے اتنا نواز دیا کہ مجھے تو لگتا بھی نہیں کہ میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہوں۔ وہ زندگی بھر کی تکلیفیں، بیماریاں، شوہر کی وفات کا غم، یتیم بچوں کی پرورش کا بوجھ، پھر دوسرے شوہر کے مظالم، مجھے اب تو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں نے اپنی خادماؤں سے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں جا کر دنیا میں لوگوں کو بتا دوں کہ لوگوں اس گھر کے لیے محنت کرو، خوب محنت کرو، یہ تو بہت ہی پیاری جگہ ہے، اس جیسی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں، خدا کی قسم کوئی جگہ ایسی نہیں۔ تم چھوڑو بیکار کے مسئلوں کو، وہ بھی کوئی مسئلے تھے جن کے لیے روتے تھے، اپنا وقت لگاتے تھے، دل و دماغ اس میں لگایا تھا، صلاحیتیں سب خرچ کر دی تھی، جوانیاں کھپا دی تھی۔ ارے اگر جینا ہے تو اس کے لیے جیو، اور مرنا ہے تو اس کے لیے مرو، وقت لگانا ہے تو اس کے لیے لگاؤ، محنت کرنی ہے تو اس جگہ کے لیے کرو۔ میری خادمائیں سب کی سب کھلکھلا کے ہنستی، ان کے ہنسنے سے یوں لگا سارا ماحول ہنس دیا۔ کہنے لگی، اب کہاں وہ دنیا رہی اور کہاں اس کی باتیں، وہ تو کب کی گزر گئی، وہ سب تو ختم ہو گیا، بساط لپیٹ دی گئی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرا جی چاہتا ہے کہیں میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں تو ساری دنیا کو چیخ چیخ کے بتاؤں کہ اس کے لیے تم کو کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لینا، مگر اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، کسی قیمت پہ اپنی جنت کو نہ چھوڑنا۔ وہ دیوانے تو دنیا کو ہی جنت بنا کے بیٹھ گئے تھے، اسی کو جنت بنانے کے چکروں میں دن اور رات گزار رہے تھے اور اس جنت کو بھلا دیا تھا۔
یہی کہہ کے کہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، عمل کیسے کریں؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حالانکہ مقابلہ کرنے والوں کو تو اس کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ میری خادمہ بولی اچھا آئیے، ادھر دیکھیے، آپ کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک کپڑا موجود ہے، یہ پہنیے۔ میں خوشی سے اٹھی اور دوسرا جوڑا اس کے اوپر ہی پہن لیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح میں نے 70 جوڑے ایک کے اوپر ایک چڑھا لیے۔ شوق ہی اتنا تھا، کوئی جوڑا بھی چھوڑنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ تو مجھے ان کپڑوں کا کوئی بوجھ محسوس ہوا، نہ ہی ایک جوڑے نے دوسرے کو ڈھانپ دیا، بلکہ ہر جوڑے کے اندر سے دوسرا نظر آ رہا تھا۔ ہر جوڑا اتنا عمدہ اور نفیس تھا اور ایسا ہلکا تھا کہ جوڑوں کے اندر سے بھی میری پنڈلی کا گودا نظر آ رہا تھا۔ میری خادمائیں آگے بڑھیں اور میرا دوپٹہ میرے اوپر ڈالا، وہ دوپٹے کو ٹانک رہی تھی اور میں اس کی خوبصورتی میں گم ہو گئی۔ کیا کہنے تھے، ایسا حسین، اس پہ کام اتنا بیش قیمت تھا کہ شاید دنیا جہان کی دولت بھی دے دی جائے تو یہ ایک دوپٹہ خریدا نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے اپنی خادمہ سے پوچھا، یہ لباس کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ وہ بولی کھجور کی ٹہنی کے ریشے کا، جو سرخ سونے کی ہے۔ میں نے کہا ہاں واقعی، یہ تو دنیا کے لباس اور زیورات اور دنیا کی چیزوں سے بالکل ہی الگ چیز ہے۔ مجھے یاد ہے میری شادی کا دوپٹہ تھا اس قدر وزنی کہ میرا سر درد کرنے لگا تھا اور لہنگا پہن کے تو چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہی جوڑا جو میں نے اتنا مہنگا بنوایا تھا، چند گھنٹے پہننے کے بعد میری طبیعت اس سے بیزار ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کوئی بوجھ ہے جس کو جلدی اتار پھینکو۔ میری خادمہ کہنے لگی، آپ کے یہ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ میں نے حیرت سے کہا اچھا، تو کیا میں ہمیشہ یہی کپڑے پہنے رکھوں گی؟ وہ سب ہنس دی، بولی ارے نہیں، جب جی چاہے یہ کپڑے بدل جائیں گے اور ان کی جگہ 70 اور جوڑے آ جائیں گے، جن کو نہ دھونے کا جھنجٹ، نہ استری کرنے کا، نہ سنبھالنے کا۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہے۔ وہ سب مل کر مجھے ایسے سجا رہی تھی جیسے کسی دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے تھال میں طرح طرح کے زیورات تھے جو جگمگ کر رہے تھے۔ ایک ایک کنگن کی چمک ایسی تھی کہ اگر سورج کے سامنے دکھا دیا جائے تو دنیا کا سورج تو ماند ہی پڑ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت نہ دے تو شاید میری بینائی جاتی رہی، اس قدر جگمگاتے زیورات تھے۔ میں شوق سے ایک ایک زیور کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ زیورات کا تو مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا۔ چھوٹی بھی تھی تو امی کے کانوں میں پڑے بندوں سے کھیلتی رہتی تھی، کبھی ان کی چوڑیاں پہنے پھرتی تھی۔ میری خادمائیں سب مل کے مجھے زیور پہنا رہی تھی، مجھے تیار کر رہی تھی، ایک میرے بال سنوار رہی تھی، اور میرے زیور اتنے سارے تھے۔ میں سوچ رہی تھی یہ سب زیور کہاں تک پہنوں گی؟ وہ بولی جہاں تک آپ کے وضو کا پانی جاتا تھا وہاں تک آپ زیور پہنیں گی۔ ان زیورات میں ایسے ایسے موتی تھے کہ دنیا کے کوہ نور، ہیرے سے بھی زیادہ بیش قیمت۔ ساری دنیا کی دولت بھی کوئی لٹا دے تو یہ موتی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑے بڑے جیولرز کے شو کیسز میں بڑے زیورات دیکھے تھے، بہت سارے میگزین دیکھتی رہتی تھی زیورات کے، مگر نہ ایسے ڈیزائن کبھی دیکھے، نہ ایسے قیمتی زیورات، کہیں سونے کے، کہیں جڑاؤ موتیوں کے، کہیں چاندی کے۔ آخر میں میری خادماؤں نے میرے سر پر تاج رکھ دیا۔ میں تو واقعی کسی بڑی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، ہم نے کن کاموں میں زندگیاں لٹا دی اور تو نے ہمارے لیے یہاں کیا کیا تیار کیا ہوا تھا۔
काश हमें उस वक्त समझ आ जाती तो एक पल भी तेरे जिक्र में कभी कोताही न करते। हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते, हम तुझ पर फिर कितने कुर्बान होते। मैं यही ख्यालात में थी कि एक खादिम हाजिर हुआ और बोला, आपके लिए पैगाम है कि आप अपने किस शौहर के साथ रहना पसंद करेंगी, पहले वाले या दूसरे वाले। अल्लाह ताला आपको वही अता करेगा जिसमें आपकी खुशी होगी। मैं तो खुशी से उछल गई। मेरे पहले शौहर मेरे साथ बहुत शफीक और मेहरबान थे। उनके इंतकाल के बाद अब्बा ने मेरी शादी एक कदरे उद्धेड़ उम्र शख्स से कर दी थी, जिसने मुझे बहुत रुलाया, मुझे ज़हनी तौर पर इस कदर अजियत में रखता था। मैंने बगैर सोचे समझे झट से कहा, मुझे मेरे पहले शौहर ही चाहिए। वो बाअदब हाथ बांधे खड़ा था। मेरा जवाब सुन के पलट के चला गया। मेरी खादमाएं कहने लगी, आपके तो और भी महल हैं और ऐसे ऐसे दिलकश नज़ारे, ऐसे हसीन मनाजिर हैं जो आपके मुंतजिर हैं, उनकी तरफ भी तो चलें। मैं हंस दी। अरे हाँ, मैं तो जिधर जाती हूँ उधर ही खो जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि कहीं और भी कोई जगह है। इतने में मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। मेरी जिंदगी की बहार, मेरी पहली मोहब्बत, उनको देखते ही मैं वालेहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी, उनके गले लग गई। उनके बाद मैंने जिंदगी के बहुत सख्त दिन देखे थे। वो भी मुझे देख के इतने ही खुश हुए। वो शादी के दिन से भी ज्यादा जवान थे और हसीन थे। यूं लगता ही नहीं था ये वही अहमद है। ये तो कोई बादशाह सलामत लग रहे थे। हम एक दूसरे से को देखकर हंसने लगे। सारा महल हमारे कहकहों से गूंज उठा। वो मेरे हुस्न से इस कदर मुतासिर हुए कि यूं लगता था उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं पा रही और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। दुनिया में उनको लुभाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे कैसा हुस्न दे दिया और उनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी। हम जहाँ एक दूसरे को देखकर खुश हुए, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का तराना हम दोनों की जुबान पे जारी था। वो मेरे हाथ में हाथ डाले बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने साथ लेकर महल से बाहर निकलने लगे। तो मुझे याद आया, हाय मेरा अबाया, मेरा नकाब। अहमद हंस दिए, कहने लगे, यहाँ किसी अबाया और नकाब की जरूरत नहीं, ये जन्नत है। वो सब तो दुनिया के लिए था ताकि बुरी नजरों से औरत को बचाया जाए। यहाँ कोई बुरी नजरों वाला है ही नहीं। हम चलते जा रहे थे और बहुत सी बातें थी जो करने वाली थी। यहाँ तक आज की किस्त मुकम्मल हुई।